شروع میں کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ کوئی مخلوق، بس ایک ذات تھی، اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین کی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر اس کی نائب یعنی خلیفہ ہوگی۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ ہم تو تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کسی جگہ کی نرم، کسی کی سخت، کسی کی سرخ، کسی کی سیاہ، کسی کی سفید۔ ان سب مٹیوں کو جمع کیا، پانی سے گوندھا اور ایک خوبصورت پیکر بنایا۔ وہ پیکر انسان کی شکل میں تھا۔ وہ پیکر 40 دن تک اسی حالت میں رہا۔ فرشتے آتے، دیکھتے، حیران رہ جاتے۔ ابلیس بھی آیا جو اس وقت جنات میں سے تھا مگر عبادات میں بہت آگے تھا۔ وہ حضرت آدم کے قریب آیا، اس کے اندر جھانکا، دیکھا کہ یہ تو خالی ہے، اندر سے کھوکھلا، اور دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ مجھ سے افضل ہے تو میں اس پر قابو پا لوں گا۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ مخلوق مٹی کی ہے لیکن اللہ کی روح سے روشن ہوگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کر دینا۔ اور پھر اللہ نے اپنی روح حضرت آدم میں پھونک دی۔ روح جیسے جیسے جسم میں داخل ہوئی، آنکھوں نے روشنی دیکھی، دل نے دھڑکنا شروع کیا، اور حضرت آدم نے پہلا کلمہ ادا کیا، الحمدللہ۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، مگر ایک ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے غرور سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، پھر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، جا، جو بہکانا چاہے بہک جا، مگر میرے مخلص بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی، جنت جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دکھ، نہ موت، ہر چیز بہترین، حسین اور کامل۔ اللہ نے انہیں سب نعمتیں عطا کیں، مگر حضرت آدم تنہا تھے۔ ایک دن اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کی ہم سفر بنے۔ دونوں جنت میں خوش تھے، آزاد تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جو مردود ہو چکا تھا مگر دل میں انتقام کی آگ لیے ہوئے تھا، ان کے پاس آیا، وسوسے ڈالے، کہا، اے آدم، کیا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے؟ کیا تم چاہتے نہیں کہ تم کبھی بوڑھے نہ ہو، کبھی مرو نہیں؟ یہ درخت کھا لو، یہی تمہیں ابدی زندگی دے گا۔ حضرت آدم اور حوا اس کے جھانسے میں آ گئے، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، ان کی ستر پوشی ظاہر ہو گئی، وہ شرمندہ ہوئے، گھبرا گئے، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ کا حکم آیا، اب تم سب جنت سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن بن کر زمین پر رہو، زمین تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور وہاں تم کچھ عرصہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم روئے، توبہ کی، 40 سال تک اللہ کے حضور روتے رہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو نبوت عطا کی اور انہیں ہدایت دی کہ ان کی اولاد زمین پر حق اور باطل کے درمیان آزمائش میں رہے گی۔ یوں انسان کا سفر دنیا میں شروع ہوا۔ حضرت آدم پہلے نبی، پہلے باپ، پہلے انسان، ان سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔
اللہ نے انسان کو علم دیا، عقل دی، اختیار دیا، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں ہر شخص آزمایا جائے گا۔ کسی نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور کسی نے ابلیس کے راستے کو اپنایا۔ حضرت آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل میں پہلا اختلاف پیدا ہوا، قربانی پیش کی گئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ حسد نے قابیل کے دل میں آگ لگا دی، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں زمین پر پہلا خون بہا، پہلا گناہ ہوا، قابیل پشیماں ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دن سے انسان کے دل میں نیکی اور برائی دونوں بیج بو دیے گئے۔ اللہ نے انسان کو یاد دلایا کہ دنیا تمہاری آزمائش ہے، یہاں تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو تم آدم کے راستے پر چلو یا ابلیس کے۔ دنیا کے ہر دور میں انسان اسی کشمکش میں ہے، ایمان اور گمراہی کی جنگ میں، لیکن یاد رکھو اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ انسان زمین پر آیا تھا آزمائش کے لیے، مگر اکثر وہ دنیا کی چمک میں کھو گیا۔ وہ بھول گیا کہ اس کی اصل کہاں سے ہے اور اس کا انجام کہاں ہونا ہے۔ وہ مٹی سے بنا، مٹی میں مل جائے گا اور ایک دن اسی رب کے سامنے پیش ہوگا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان کیا ہوا تھا، کیوں جنگ ہوئی؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔